السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے صلح حدیبیہ کے متعلق۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جناب عثمان سے کہا، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دینے والے نہیں ہیں۔ پھر افواہ یہ پھیل گئی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے قصاص کے لیے اپنے موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر موجود ایک درخت کے نیچے لی، اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک تھامے ہوئے تھے۔ صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر جناب عثمان کا بدلہ قصاص لینے کے لیے بیعت کی، جس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 26 سورہ الفتح کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال بعد میں معلوم ہوا کہ جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بخیر و عافیت ہیں، اور اسی موقع پر حدیبیہ کے موقع پر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ سے بیعت کی۔ قریش مکہ نے اس کے لیے اپنا نمائندہ جناب سہیل بن عمرو کو بھیجا، اور جب یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے لیے کام آسان کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب کہ قریش اب صلح کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو آپ کے پاس آیا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ سے۔ معاہدے کے اندر یہ طے پایا، نمبر 1 شک، کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ اس سال بغیر عمرہ کیے مسلمان واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال آ کر دوبارہ عمرہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے، اور آئندہ سال آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال کے عرصے تک فریقین، مکی مدنی دونوں، یہ لشکر جنگ بند رکھیں گے۔ 10 سال کا معاہدہ طے پایا کہ ان 10 سالوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، لوگ امن امان سے رہیں گے اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 3،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو سکے گا، اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اسی کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور ہوگی، مطلب جو جس کا حلیف ہے اس پر مخالف فریق حملہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، قریش مکہ کا جو آدمی اپنے سردار کی اجازت کے بغیر بھاگ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، پیارے نبی اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص بھی بھاگ کر وہاں سے پناہ کی غرض سے قریش کے پاس آئے گا، قریش مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ طے پاتا ہے، اور اس معاہدے کو لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب مولا علی علیہ السلام تھے۔ یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے، پیارے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہا تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، آپ لکھیے بسمک اللہم، اسی طرح کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کیا ہے گا، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوا دیا، اور یوں مسلمانوں کے بیچ میں اور کفار مکہ مشرکین مکہ قریش مکہ کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ قریش مکہ نے خود ہی اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ کیا کیا؟ اس معاہدے کو نشٹ کر دیا۔ ہندوستانی ورڈ میں کیا کیا؟ نشٹ کر دیا، توڑ دیا۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی کسی کے حلیف کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، ایک فریق کے حلیف پر حملہ کرنا اس فریق پر حملہ کرنا ہوگا، اور اس کے تحت بنو خزاعہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے تھے، بنو بکر یہ قریش کے عہد و پیمان میں تھا، اور یہ دونوں قبیلے امن و امان سے رہ رہے تھے، لیکن جاہلیت کے دور سے ہی بنو بکر اور بنو خزاعہ کے بیچ میں لفڑا، دشمنی اور عداوت چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنو خزاعہ سے اپنا پرانا بدلہ لینا چاہا، چنانچہ انہوں نے رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور قریش کے کچھ لوگ بھی چھپ کر بنو بکر کا ساتھ ان لوگوں نے دیا، اور ہتھیاروں سے انہیں ہتھیار بھی سپلائی کیے۔ تو قریش مکہ نے خود یہ معاہدہ توڑ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد و پیمان میں جو لوگ داخل تھے ان پہ حملہ کر کے اور ان پہ حملہ کرنے والے کے ساتھ تعاون کر کے۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو بنو خزاعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، مدینہ طیبہ، پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹیک، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے۔ کیوں؟ کہ قریش نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، اور قریش کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہماری شامت آ گئی ہے، ہم نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو تجدید صلح کے لیے جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پاک روانہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیے، فتح مکہ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت ابو سفیان قریش کا نمائندہ بن کر مدینہ طیبہ، مدینہ پاک تشریف لے کر آتے ہیں، اور جناب
ابو سفیان جو قریش کے نمائندہ بن کر آئے، مدینے پہنچ کر انہیں پوری طرح محسوس ہو گیا کہ ہماری خیر نہیں ہے، مکہ والے اب بچنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو اچھی طرح بھانپ لیا کہ یہاں مدینے کے حالات مکہ اور قریش کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی نوید نہیں سنا رہے۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور مدینے پہنچ کر اپنی صاحبزادی اور اپنی بیٹی ام المومنین جناب سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان، جناب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بستر پہ بیٹھنا چاہا تو جناب ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جو کہ خود ابو سفیان کی بیٹی تھی، ہماری ماں، جب ابو سفیان بستر پر بیٹھنا چاہا، ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ لیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں سے جب یہ رویہ دیکھا تو باہر کو نکلے اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوڑا جواب دیا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال آگے کے واقعات میں ناکام ہو کر ابو سفیان واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور طبرانی کی ایک روایت کے مطابق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عہد شکنی کی اس خبر کے آنے سے 3 روز پہلے ہی مکہ پہ اٹیک کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ یاد رکھیے کہ پیغمبر پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب غیب کی جو بات قبل از وقت بتانا چاہے بتا سکتا ہے۔ طبرانی کی روایت مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 دن پہلے جناب سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ ساز و سامان تیار کرو، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب عائشہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ اماں جی نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے کیسی تیاری ہے، اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو وقت جنگ کا ہے نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کدھر کا ارادہ ہے؟ عائشہ نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور اس تیاری کو انتہائی خفیہ رکھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ پر حملہ کیا، اور یوں فتح مکہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اور جب مکہ کے مشرکوں اور قریش نے معاہدہ توڑا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کر دیا۔ اب اس سارے قصے میں آخری بات، میں خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت شارٹ تھا، تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے واقعات تو میں نے بیان کر دیے، مگر یہ حدیبیہ کا معاہدہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ خطبہ تھا پچھلا جنیوا کنونشن اور پاکستان و ہندوستان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنیوا کنونشن ہمارے ٹھڈے کی نوک پہ کہ جب وہ خود کافر اس کی پاسداری کرنے والے نہیں۔ نمبر 2، جب مودی کے لڑاکو ومانوں نے، وہ ابھینندن کے مطابق میں انڈین لڑاکو ومان کا پائلٹ ہوں، جب مودی کے لڑاکو ومانوں نے اور طیاروں نے پاکستان پہ گھس بیٹھ کی تو جنیوا کنونشن تو پہلے ہی ٹھڈے پر تھا، اب دشمن نے جب حملہ کر دیا تو اب جنیوا کنونشن تو مزید ٹھڈے کی نوک پہ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اور میرے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور پاک آرمی، پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور اسی طرح
دیگر افواج پاکستان، پیارے نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا مکہ کے مشرک قریش مکہ کے ساتھ، مکہ والوں نے معاہدہ توڑا۔ مودی سے اگر کوئی معاہدہ تھا بھی تو مودی کے لڑاکو ومانوں جہازوں نے پاکستان گھس کے معاہدے کو توڑا۔ اب اس معاہدے توڑنے کی سزا یہ ہے کہ یہ مودی پاک آرمی کے ہاتھوں اور مودی کی آرمی پاک آرمی کے ہاتھوں بچ کے نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔